کسی کا حال کیسے پتہ کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جابر شادی کی؟ کہا یا رسول اللہ شادی کر لی۔ اچھا کنواری لڑکی سے کی یا کسی بیوہ سے کی؟ کہا یا رسول اللہ اپنی سے بڑی عمر کی ایک خاتون تھی بیوہ، ان سے شادی کی۔ اس نے پوچھا وہ کیوں؟ تم تو جوان ہو، ینگ ہو، کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتے؟ اب دیکھیے کسی کے حالات کیسے معلوم کر رہے ہیں۔ کہنے لگے حضور آپ تو جانتے ہیں میرے والد عبداللہ جو ہے وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، میری 9 بہنیں ہیں، اگر میں کوئی جوان لڑکی لے آتا گھر تو یہ آپس میں لڑتی رہتی اور سارا دن مطلب یہ ساری چیزیں ہوتی۔ اپنی سے بڑی عمر کی خاتون سے شادی اس لیے کی کہ وہ گھر آ جائیں اور گھرداری کے جو معاملات ہیں ان کو سنبھال لیں، اور میری بہنوں کے جو شادی کے رشتے کے معاملات ہیں وہ بھی وہ طے کریں، اور گھر کا انتظام اور انصرام بھی مناسب ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی کو دیکھا کہ اس صحابی کو اپنی فیملی کی، اپنی بہنوں کی کتنی پرواہ ہے۔ اپنی سے بڑی عمر کی خاتون سے اس لیے شادی کی تاکہ گھر کا ماحول اچھا رہے۔ اب میرے حضور نے پھر پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے قربان جائیں، فرمایا جابر ہم مدینے سے پہلے ایک جگہ قیام کریں گے اور قافلے کی اطلاع اہل مدینہ کو ہو جائے گی، تمہارے گھر تک بھی اطلاع پہنچ جائے گی، تو تمہاری جو بیوی ہے وہ تکیے لگا کر اچھے کھانے پکا کر خوب سج سمر کر تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ حضرت جابر کہنے لگے حضور ہم غریب لوگ، یہ تکیے یہ اچھے کھانے کہاں، بس پیٹ بھر کے کھانا کبھی مل جاتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ گھر کے حالات، حضور نے یوں نہیں پوچھا کہ گھر میں معاملات کیسے، نہیں، صرف ایک سوال کیا تو اندازہ ہو گیا کہ ان کے فیملی کے معاملات اور گھر کے معاملات کیسے ہیں۔ سواری چل رہی ہے، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جابر اپنا یہ اونٹ بیچو گے مجھے؟ اگر آپ کا حکم ہے پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر میری رائے معلوم کرتے ہیں تو حضور میرے پاس تو یہی سواری ہے، اس کو بھی بیچ دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا؟ فرمایا دیکھو تمہارا اونٹ تو اب تازہ ہو گیا، صحت مند ہو گیا ہے، بیچ دو، 1 درہم لے لو اس کا۔ حضرت جابر کہنے لگے حضور 1 درہم، اگر حکم ہے تو پھر تو میں ویسے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، لیکن اگر 1 درہم میں اونٹ اور میں 2 لے لو، 3 لے لو، حضور 4 لے لو، اچھا ایسا کرو 10 لے لو۔ گفتگو جاری ہے، حضور نے فرمایا اچھا 20 درہم۔ حضرت جابر مسکرا رہے ہیں، اچھا 30 درہم لے لو، چلو ایسا کرو 40 درہم لے لو۔ جب 40 درہم کی بات آئی تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور بس اب ٹھیک ہے، اب سودا منظور ہو گئی، ڈیل ڈن ہو گئی، مگر میری ایک شرط ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ کہا اونٹ ابھی نہیں دوں گا، جب ہم مدینے پہنچیں گے تو پہلے میں اپنے گھر جاؤں گا، سامان اتاروں گا، اس کے بعد لا کر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ یعنی اگر سودا ابھی ہو گیا تو اب آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جب آپ نے بیچ دیا، تو انہوں نے اجازت دی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ مدینے پہنچ گیا قافلہ، حضرت جابر اپنے گھر چلے گئے، حضور علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لائے، آرام کیا، اپنے نوافل ادا کیے، لوگوں سے ملاقات کی۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت جابر اپنا اونٹ لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا بات، یہ بڑی محبت والی بات عرض کرنے لگا۔ جب اونٹ آ گیا میرے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا بلال 40 درہم بھی دو اور تھوڑا سا سوا بھی دو۔ حضرت بلال نے 40 درہم دیے، چند درہم الگ سے دیے۔ حضرت جابر خوشی خوشی جو ہے وہ جانے لگے کہ بہت مہنگا اونٹ جو ہے وہ میں نے بیچ دیا۔ اس وقت اتنی مطلب قیمت نہیں تھی اس اونٹ کی۔ جب وہ جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلایا، بلال ادھر آؤ، یہ اونٹ جا کر جابر کو دے دو، یہ تحفہ دے دو۔ حضرت جابر کو کہا کہ یہ اونٹ جو ہے وہ یہ آپ قبول کریں۔ حضرت جابر کہنے لگے کیا سودا پسند نہیں آیا؟ دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں آئے، سرکار کیا سودا پسند نہیں آیا؟
میرے حضور نے فرمایا سودا بھی پسند آیا اور ہم نے قبول بھی کیا، اب یہ ہماری ملکیت ہے، اب ہم اپنی طرف سے تمہیں گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں۔ طریقہ ہے کسی کی پردہ پوشی، سیلف ریسپیکٹ، کسی کو دینا ہے تو اس انداز سے دینا ہے، خوش کر کے دینا ہے، ایسی ادا سے دینا ہے کہ اسے لینے کے بعد اسے سر نہ جھکانا پڑے،